اول خان کی بے لاگ ہدایت کے بعد ڈرائنگ روم میں کسی کے رکنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اب تم جا ہی رہے ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھو۔ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہی ویرا نے غزالہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے میرا بازو تھام کر مطالبہ کر دیا۔ بھارت کی تنہائی نے میرے ذہن میں خاصا غبار بھر دیا ہے جس کا اب صاف ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ میری بے چارگی سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے کر مجھے اجازت دے دی۔ میرے لیے بس اتنی تیاری کر دو جتنی دہلی کے لیے کی تھی۔ میں نے ویرا کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے غزالہ سے کہا، میرے بیگ میں CSD رکھنا نہ بھولنا، سب ہو جائے گا۔ مرے کیوں جا رہے ہو؟ ویرا نے میرے بازو میں چٹکی لے کر سرگوشی کی۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی تم مجھے سب کے سامنے تماشا بنا دیتی ہو۔ ویرا ہنس پڑی۔ میں تمہیں ذبح کرنے نہیں لے جا رہی ہوں۔ تم نے اپنے چہرے پر مظلومیت کیوں طاری کر لی ہے؟ میرا یہ رد عمل فطری ہے۔ تمہاری محبت سے بھی عجیب طرح کی صفاکی اور برتری جھلکتی ہے جو کبھی کبھی خوفزدہ کرنے لگتی ہے۔ اس بار وہ پرغرور انداز میں زیادہ زور سے ہنسی تھی۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نگاہ ڈالی اور دھیرے سے بولی، اب یہ ایسی محبت کے اظہار کا وقت نہیں ہے۔ تم بار بار یہ بات بھول جاتے ہو کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں پسند کیا تھا تو میں ویرا نہیں بنی تھی، تمہاری بلیک کوئین ہوا کرتی تھی جس کے نام سے بڑے بڑے بدماشوں کے پیشاب خطا ہو جاتے تھے۔ تم یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہوگے کہ تم نے بلیک کوئین کا دل جیت لیا، اور مجھے اس احساس سے لذت مل رہی تھی کہ میں اپنے ایک اور پسندیدہ مرد کو اپنے قدموں میں جھکانے میں کامیاب ہو گئی۔ مردوں کو رجھانا، اپنی خلوت میں لانا اور دل بھر جانے پر انہیں ٹھوکر مار کر نکال دینا میرا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اس نے میرے اندر پہنچنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ تم کو اپنے ماضی پر شرم آنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو کہ ان باتوں کو فخر سے یاد کرتی ہو۔ میں نے ملامت بھری نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے فخر ہے کہ میں وہی بنی جو میرے ناجائز باپ نے چاہا تھا۔ تم بھی میرے اسی ماضی کی دریافت ہو۔ غزالہ سے تمہاری شادی ہو جانے کے باوجود مجھے اپنے اس انتخاب پر کوئی ملال نہیں ہے۔ تم نے مجھے میرے ماضی سے نکال کر ویرا بنایا ہے۔ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ وہ دروازے کی اوٹ میں یوں میرا راستہ روکے کھڑی تھی کہ باہر سے کوئی اچانک دروازہ کھول دیتا تو پٹ میرے پہلو سے ٹکرا کر رک جاتا اور آنے والا ہم دونوں کو اس حالت میں روبرو کھڑا ہوا نہ دیکھ پاتا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے جلا کر کہا، تم یہ بات موقع بے موقع کیوں جتاتی رہتی ہو تاکہ تمہارا حافظہ تازہ رہے۔ تم غزالہ کے سحر انگیز وجود کی حرارت میں ڈوب کر مجھے بالکل فراموش کر دیتے ہو اور میں اکیلی پڑی رقابت کے انگاروں پر لوٹتی رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اچانک والیانہ انداز میں میرے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے میں گھسا لیا تھا۔ خدا کا خوف کرو ویرا، میں نے اس کا جوان اور رانا وجود کی تپش سے گھبرا کر کہا۔ دروازہ مکفل نہیں ہے، کوئی آ گیا؟ اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی اور گہرا سانس لے کر سرگوشیانہ آواز میں بولی، میں نے تمہیں دھکیل کر دروازے سے لگا دیا ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اف، کس قدر سکون مل رہا ہے تمہیں خود سے اتنے قریب پا کر۔ میری چھٹی حس محسوس کر چکی تھی کہ اس کے تیور خراب ضرور تھے مگر بہت زیادہ خراب نہیں تھے۔ بات حد سے زیادہ بڑھنے کے امکانات نہیں تھے۔ میں نے اس خوبصورت بلا سے سختی برتنے کے بجائے نرمی سے اپنی باہوں میں اسے سمیٹ لیا اور الگ کر دیا۔ وہ زبان سے کچھ کہے بغیر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم تھکے تھکے سے تھے۔ میں بھی خاموشی سے صوفے پر الگ تھلگ جا بیٹھا۔ تپائی پر اسکاچ کے نصف بوتل کے ساتھ گلاس اور آئس پاٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے لیے نیا پیگ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تم یہاں اپنا شوق پورا کرنے کے ارادے سے آئی ہو، مجھے بلا وجہ کیوں روکا ہوا ہے؟ میں نے کچھ دیر کی خاموشی میں سگریٹ سلگا کر کہا، تمہاری موجودگی سے میرے دل کو ڈھارس سے ملتی ہے۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ سب سے زیادہ اول خان بگڑے گا۔ وہ آیا ہوا ہے اور میں اسے اکیلا چھوڑ کر تمہارے ساتھ کمرے میں بند ہو گیا ہوں۔ وہ کیوں بگڑے گا؟ اس نے تو خود تخلیہ کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ویرا تیوریاں چڑھا کر بولی، تخلیہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے عضو معطل سمجھ کر بھول جاؤں۔ فون سے فارغ ہو کر وہ مجھ سے مشورہ کرنا چاہے گا۔ تمہیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ کلا سے ایک گھونٹ لینے کے بعد وہ کسمساتے ہوئے بولی، تمہارا واحد اور اکلوتا مرض تنہائی ہے۔ میری بات مانو تو اپنا گھر بسا لو، تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں گھر بھی بسا لوں مگر پسند کا کوئی مرد کہاں ہے؟ اس نے اجرت میں گلاس سے دوسرا گھونٹ لے کر حسرت سے کہا، تم سے دل لگایا تو مکاؤ کے ڈان نے تمہاری اور غزالہ کی شادی کرا دی۔ اگر اول خان کنوارا ہوتا تو میں اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کا جواب سن کر میری کھوپڑی چکرا گئی۔ لاہور میں جلال اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔
इस वक्त वीरा ने पहली बार अव्वल खान के लिए नई किस्म की जाती पसंदीदगी का इजहार किया था। मैंने हैरत से पूछा, अव्वल खान तुम्हें अचानक कैसे याद आ गया? मुझे मजबूत, बांके और सख्ती से अपना फैसला नाफिज करने वाले मर्द अच्छे लगते हैं। इनकी अना को खत्म करके झुकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात तुम भूल रही हो, मैंने तन से कहा। तुम्हारी पसंद के मर्द का शादीशुदा होना भी जरूरी है? यह लाशौरी इत्तिफाक हो सकता है या शायद मर्द के मर्दानगी पर शादी के बाद ही सही निखार आता है। उसने किसी शर्मिंदगी के बगैर जवाब दिया। शादीशुदा मर्द एक औरत के ज़हनी और जिस्मानी ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छी तरह समझता है और इन्हें पूरा करने की अहलियत रखता है। तुम बहुत तकरीबी जहन की मालिक हो, मैंने मुलामत से कहा। इन बातों से यह जाहिर हो रहा है कि तुम अपना घर बसाने के लिए किसी न किसी का घर उजाड़ दोगी। ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे मजहब में 4 शादियों की इजाज़त का फ़लसफ़ा अब मेरी समझ में आ रहा है। यह मर्द के साथ बाज़ औरतों की भी ज़रूरत होती है। मैं उठ गया। मैंने तुम्हें काफ़ी वक्त दे दिया। तुम्हारे मैदे में उतरने वाली ताज़ा अल्कोहल अब नया रंग दिखा रही है। तुम पियो, मैं अव्वल खान को देखता हूँ। वो मुझे रोकती रहेगी, मगर मैं उसकी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मैंने ड्राइंग रूम में झांका तो अव्वल खान फ़ोन पर किसी से बातें करने में मसरूफ़ था। मैंने ठिठक वापस लौटने का इरादा किया ही था कि अव्वल खान ने मुझे रोक कर इशारा कर दिया। मैं खामोशी से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। वो किसी को ठीक 9:15 बजे मंदिर के पास पहुंचने की ताकीद कर रहा था। मेरे लिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि वो पुलिस के महकमे के किसी आला अफसर से बात कर रहा था। सब कुछ तय हो गया। अव्वल खान ने फ़ोन पर बात ख़त्म होने के बाद मुझे आगाह किया, पुलिस वहाँ ठीक 9:15 बजे मुदाखलत करेगी। तुम्हें बहुत कम वक्त में अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से गायब होना है। तुम्हें निकलने में ताख़ीर हुई तो पुलिस तुम्हें भी धर लेगी। तुमने वक्त से पहले काम दिखा दिया तो जान और उसके साथियों को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा और यह वाक़या अपनी पूरी जुज़ियात के साथ पुलिस रिकॉर्ड पर नहीं आ सकेगा। अगर तुम्हारा बंदोबस्त पक्का है तो सब कुछ ज़रा सी देर में हो जाएगा। मैंने खुशी के साथ जवाब दिया। हमको यहाँ से 8 बजे निकल जाना चाहिए क्योंकि फासला बहुत लंबा है। वो इलाका 8:30 बजे से मेरे आदमियों की कड़ी निगरानी में आ जाएगा। अव्वल खान ने बताया। वहाँ कोई भी गैर मामूली नकलो हरकत देखने में आई तो वायरलेस ट्रांसमीटर पर फौरन मुझे खबर दे देंगे। उन्हें सख्ती से कह दिया गया है कि वो फायरिंग में पहल नहीं करेंगे। मुझे शुबा है कि जान भी कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेगा। उसके आदमी पहले से अपने मोर्चे संभाल लेंगे। वो कितना ही डफर हो, इस खाम ख्याली में मुब्तला नहीं हो सकता कि अब्दुल माजिद से मिलने में उसके लिए कोई खतरा पोशीदा नहीं है। मुझे बस एक ही डर है। अव्वल खान ने मेरी तरदीद किए बगैर अपने खदशे का इजहार किया। दोनों तरफ से उकाबी निगाहें रखने वाले तजर्बेकार आदमी मैदान में उतारे जाएंगे। इससे डर है कि वो एक दूसरे की मौजूदगी 9 बजे से पहले भांप लेंगे। 9 बजे से पहले वो आपस में टकरा गए तो पूरा खेल तबाह हो जाएगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा, फायरिंग में पहल न करने का हुक्म देकर मैंने इसी खतरे का इंतजार किया है। अगर उन्होंने किसी बना पर एक फायर भी कर दिया तो वो पुरसकून साहिली इलाका बारूदी नगमों से गुनगुना उठेगा। अव्वल खान पुरतशवीश लहजा में कह रहा था। रवानगी का वक्त सर पर चला आ रहा था। अव्वल खान ने चाय के लिए आवाज़ लगाई तो गजाला दौड़ी चली आई। वीरा इस वक्त जिन जहानों की सैर कर रही थी वहां तक अव्वल खान की आवाज़ की रसाई नहीं थी। अव्वल खान की सरकारी गाड़ी बहुत बेहतर हालत में थी और तेज़ रफ्तार थी। इसके पेशावराना फ़राइज़ की नौयत की वजह से नशिस्तों के नीचे हथियारों और फाजिल मैगजीन का खासा ज़ख़ीरा मौजूद रहता था। यह तय पाया कि इस मुहिम में उसकी गाड़ी इस्तेमाल की जाए। ठीक 8 बजे हम घर से बाहर निकल चुके थे। इस वक्त तक वीरा की आंखों का खुमार गहरा हो चुका था, मगर इतना गहरा नहीं हुआ था कि वह हमें अलविदा कहना भूल जाती। इससे हाथ मिलाते हुए मेरा दिल चाहा कि उसे शादीशुदा मर्दों की लश्कारी के नाम से मुखातिब करूं, मगर अज खुद वो इरादा बदल दिया। इस नाजुक मरहले पर वो भड़क उठती तो फिजा खासी मकदर हो सकती थी। अव्वल खान ने उस रहायशी ब्लॉक के अंदरूनी गलियों से गाड़ी मेन रोड पर निकाली और हम तेजी से यूनिवर्सिटी रोड पर शहर की तरफ रवाना हो गए। मेरा ख्याल था कि इस वक्त शहर से आने वाले रास्तों पर गाड़ियों का हजूम होगा, लेकिन शहर जाने वाली गाड़ियों की तादाद भी कम नहीं थी। कुछ दूर निकलने के बाद अव्वल खान अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख सका। ट्रैफिक की भीड़ में मजमूई रफ्तार से तजावुज़ करना किसी तरह मुमकिन नहीं था। वहाँ 2 पुल हैं। रास्ते में मैंने अपनी मंजिल का नक्शा जहन में जमाते हुए कहा, पुराने मतरूक पुल के बाएं जानिब मंदिर है जिसकी सीढ़ियाँ समंदरी पानी तक चली गई हैं। इससे ऊपर नया पुल है जहाँ दिन रात गोदी का भारी ट्रैफिक रवा रहता है। तुम्हारे आदमी कहाँ होंगे? दोनों जगह। अव्वल खान का जवाब तसल्ली बख्श था। वो सब गदागरों और हेरोइंचियों के रूप में वहाँ फैले हुए होंगे। नया पुल इनका बेहतरीन मोर्चा साबित होगा। वहाँ से इनकी निगाहों और हथियारों की रेंज में बहुत इजाफा हो जाएगा।
میرے آدمی پر گولی چلائی گئی تو جان کے ساتھیوں میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جا سکے گا۔ ایسی مایوسانہ باتیں نہ کرو، آج کی رات گولیوں کے تبادلے کے بغیر سب کچھ نمٹ جائے تو تب ہی ہم خود کو کامیاب سمجھ سکتے ہیں۔ مصروف پل کے کنارے چادروں اور کملوں میں لپٹے ہوئے گداگر جو اپنی گدڑیوں میں آتشی ہتھیار چھپائے موقع کے منتظر ہوں اور پل کی بلندی سے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں، وہ اول خان کے زرخیز ذہن کا شاندار منصوبہ تھا جو جنگی اعتبار سے ناقابل شکست تھا۔ ہماری گاڑی مولوی تمیز الدین خان روڈ سے ہوٹل بیچ کی طرف گھومی تو ٹریفک کا بہاؤ اچانک کم ہو گیا۔ اس وقت 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اول خان نے راستے میں طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق اپنی گاڑی ہوٹل بیچ کے احاطے کے سامنے والی فٹ پاتھ کے کنارے پار کر دی۔ 5 سے چند منٹ کا بقیہ راستہ ہمیں پیدل طے کرنا تھا۔ میں نے بہت سی مہمات سر کی ہیں، لیکن آج میں عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا ہوں۔ مندر کی طرف جانے والے راستے پر چلتے ہوئے اول خان نے کہا، میری دانست میں آج تو سرے سے کوئی مہم درپیش ہی نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اپنی اس رات کی منزل کے قریب پہنچ کر میں خود کو بہت ہلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ذہن پر چھائے ہوئے تفکرات کے بادل اچانک چھٹ گئے تھے اور ہر نقطہ بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ یہی تو چکر ہے، ہمیں کسی کو اٹھانا ہے نہ مارنا ہے، بس ذرا سی بے ضرر ہاتھا پائی کر کے لوٹ آنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے یار، ہوا کرے لیکن اللہ کی رضا سے پورا ہوگا۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا۔ خمدار سڑک کے کنارے ٹہلتے ہوئے ہم مندر کے قریب پہنچے تو ہمارے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ اول خان آگے چلا جا رہا تھا، میں اس سے چند قدم پیچھے مستانہ انداز میں سگریٹ پیتا ہوا چل رہا تھا۔ اس خمدار سڑک سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ متروک پل سے گزرتی ہوئی شاید کسی اگلی ریلوے لائن پر ختم ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اسی ترتیب سے آگے پیچھے چلتے ہوئے مندر سے آگے نکل گئے۔ اول خان ایک منڈیر پر بیٹھ گیا، میں بلا وجہ پان سگریٹ والے کیبن کے پاس جا رکا۔ میری رسٹ واچ ٹی وی کے وقت سے ملی ہوئی تھی، اس میں 9 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی رہ گیا تھا۔ جان ایشکوف یا کسی اور سفید فام کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں دکاندار سے سگریٹ لے کر اسے پیسے ادا کر رہا تھا کہ اول خان کی سیٹی کی مخصوص آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس آواز پر فوراً پلٹنے کی حماقت نہیں کی۔ دکاندار سے اپنا لین دین مکمل کر کے میں بے پروایانہ انداز میں گھوما تو سڑک کے کنارے ایک پیلی ٹیکسی کے قریب مجھے ایک دراز قامت اور تندرست سفید فام کھڑا نظر آیا۔ وہ جان ایشکوف کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق سر سے پیر تک سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ پیلی ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر گھنگریالے بالوں والا ایک مکرانی بیٹھا ہوا تھا جس کے بدن پر شاید قمیض شلوار رہی ہوگی۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کا پورا لباس نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جان ایشکوف نے اس مہم کے لیے ساری احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مقامی مکرانی کی ٹیکسی کا انتخاب کیا تھا۔ جان ایشکوف ٹیکسی سے اتر کر متجسسانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی بھٹکا ہوا فراخ دل سیاح سمجھ کر آس پاس سے 2 بچے اور ایک شخص ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ میں تیزی سے اپنے شکار کی طرف بڑھ گیا۔ میرے خد و خال کسی بھی طرح یمنی نہیں تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی بھڑکے گا۔ اسے وہاں سرخ سوزوکی کیری کی تلاش تھی جس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ جان، میں عبد الماجد کا آدمی ہوں، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ نخوس سے اس کی بھویں تن گئیں اور اس نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے امریکی لہجہ میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا بک رہے ہو، وہ اس طرف ہے، تمہارا منتظر ہے۔ میں نے سمندری پانی پر چمکتی ہوئی ریلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ ہینڈز اپ یو باسٹرڈ۔ اچانک میرے کانوں کے نیچے کالے امریکیوں والے مخصوص لب و لہجے میں ایک تیز سرگوشی گونجی اور قمیض شلوار میں ملبوس امریکی میرے پیرو سے آ لگا۔ اس کی جیب میں چھپے ہوئے پستول یا ریوالور کی بے رحم آہنی نال میری کوہلے میں چبھ رہی تھی۔ پیلی ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ رسماتی طور پر اچانک خالی ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے ہتھیار کی زد پر لینے والا کوئی مقامی مکرانی نہیں، خالص امریکی کالا تھا جس نے تیزی سے بولتے ہوئے ہر لفظ کا آخری حصہ حلق ہی میں روک لیا تھا۔ وہ واقعی بہت پھرتیلا تھا اور اس انداز میں مجھ سے لگا کھڑا تھا کہ تحیر زدہ بھکاریوں کو بھی بدلی ہوئی سنگین صورتحال کا ادراک نہیں ہو سکا۔ گو ناؤ۔ جان ایشکوف نے بھکاریوں کی طرف زور سے ہاتھ لہرا کر اپنا ایک پیر سڑک پر مارا اور وہ تینوں ڈر کر دور بھاگ گئے۔ میں نکالے کے حکم پر اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھانے کے بجائے اپنے جسم سے ذرا آگے بڑھا کر ہتھیلیاں پھیلا دی تھیں۔ میری نگاہیں بہت تیزی کے ساتھ اول خان کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ بات نہ بگاڑو، یہاں سے ہٹ کر ہم بات کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ کالا اپنے کام میں ماہر تھا۔ وہ اس دوران میں میرے کپڑوں پر ہاتھ پھیر کر یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ میرے لباس میں کوئی ہتھیار پوشیدہ نہیں تھا۔ اس نے میری جامہ تلاشی ایسی ماہرانہ چابک دستی سے لی تھی
کہ کسی دیکھنے والے کو اس کی اصل کارروائی کا اندازہ تک نہ ہو سکا۔ اب اسی طرح میرے ساتھ چلتے رہو۔ تم نے ذرا بھی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو میرے ساتھی کی بے خطا گولی تم کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ اس بار جان گھرایا۔ میں نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ میں خود بھی ایسے کسی گوشے میں پہنچنے کا خواہاں تھا جہاں اندھیرے میں کوئی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ میں جان کے ساتھ چل رہا تھا۔ کالا میرے بدن سے الگ ہو گیا تھا، مگر قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم اینٹوں کی شکستہ دیواریں پار کر کے اس راستے پر بڑھ گئے جس کے دونوں طرف پائے کی مضبوط ریلنگ چمک رہی تھی اور نیچے سمندر کا گہرا گدلا پانی موجود تھا۔ میری دلی آرزو تھی کہ میں کسی طرح جان کو کسی ریلنگ کے تاریک حصے تک لے جا سکوں۔ میرے ذہن میں گھڑی کی سوئیاں بھی ناچ رہی تھیں۔ وہ کھیل شروع ہوئے تقریباً 2 منٹ ہو چکے تھے۔ صرف 13 منٹ بعد مقامی پولیس کو وہاں آ جانا تھا۔ مجھے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم کس آرامی تغاباز کا ذکر کر رہے تھے؟ ایک نیم تاریک حصے سے گزرتے ہوئے جان نے صفاقی سے کہا۔ کالے ہوڈ والی لال سوزوکی کیری خراب ہو گئی ہے۔ عبد الماجد اس پل کے نیچے سے گزرنے والے پائپوں پر۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ پیچھے سے تیز ہچکی اور دھمک کی آواز سن کر میرے ساتھ جان بھی بری طرح چونک پڑا۔ ہم دونوں ایک ساتھ پیچھے گھومے اور یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا کہ اول خان نے نیم تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عقب سے سیاہ فام امریکی پر مارشل آرٹ کا کوئی خطرناک وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں سیاہ فام کوئی قابل ذکر آواز پیدا کیے بغیر تیورا کر نیچے ڈھیر ہو گیا تھا۔ اول خان کالے کو ڈھیر کرنے کے بعد رکا نہیں، 2 لمبے ڈگ بھر کر ہمارے سر پر آ پہنچا۔ سیدھے ہو کر چلتے رہو ورنہ تمہیں بھی اس حشر کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ جان ایچکوف کو گھورتے ہوئے انگریزی میں گرایا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ جان کچھ کہے بغیر ریڈیو پر گھوما اور میرے ساتھ ہو لیا۔ وقت تیزی سے گزرا جا رہا تھا۔ ہماری مہلت لمحہ بلمحہ کم ہو رہی تھی۔ 9:15 بجے پولیس کو دخل انداز ہونا تھا۔ میں تیزی سے ریلنگ کی طرف ہو لیا۔ تم کون ہو؟ صورتحال تبدیل ہونے کے بعد جان کے لب و لہجہ میں پہلی بار فکر و تشویش کا عنصر ابھر آیا۔ عبد الماجد حسینی کا ایک ادنا خادم۔ سیدھے چلتے رہو، وہ تمہارا منتظر ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم سب فراڈ معلوم ہوتے ہو۔ تم یمنی ہو نہ عرب ہے۔ یہ سب مقامیوں کا چلایا ہوا کوئی چکر معلوم ہوتا ہے۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ ہمارے گروہ میں عرب، امریکی، اطالوی اور مقامی سب شامل ہیں۔ ہم ایک برادری کی طرح کام کرتے ہیں، میں نے سلجھائے رکھنے کے لیے کہا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ میں خود الجھا ہوا تھا۔ اول خان کے چھپے ہوئے مسلح آدمیوں کی موجودگی میرے علم میں تھی۔ میرے لیے یہ ماننا ناممکن تھا کہ جان وہاں صرف ایک آدمی کے ساتھ آیا ہوگا۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آدمی آئے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں جان اور کالے پر لگی ہوئی ہوں گی۔ کالا گرا دیا گیا تھا اور جان ہم دونوں کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ اس کے آدمی اس نازک موڑ پر کیوں خاموش تھے؟ ان کی وہ پراسرار خاموشی مجھے اندیشوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس وقت جان کے آدمیوں کی خاموشی کا صرف ایک ہی سبب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کالے کو گرائے جانے کے بعد بھی ہماری پیش قدمی کی سمت وہی تھی جس کا انتخاب ان دونوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ شاید جان کے پوشیدہ محافظ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ کالے کے گر جانے کے بعد بھی حالات جان کے کنٹرول میں تھے۔